پورا نہیں اتر سکتے. ایک شخص آیا اور اس نے ایک طرف سے آ کے رسول سے پوچھا سب مجھے ایک صفت بتا دو جس پہ میں عمل کروں. حضور نے فرمایا حسن اخلاق. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد بے چین ہوا اور دوسری طرف سے آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا دیجئے جس پہ میں عمل. فرمایا حسن اخلاق. وہ پھر تیسری طرف سے آیا اور کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا دیجئے جس پہ عمل کروں. فرمایا تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حسن اخلاق سے مراد ہے کہ جب تمہیں غصے پہ قدرت حاصل ہو تو تم معاف کر دو. اب ایسا استاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ مگر آپ کا خیال ہے یہ صرف تعلیم دینے کی بات ہے؟ اگر کسی استاد میں یہ بات نہ ہوگی تو لوگ اتنے کرٹیکل ہیں، لوگ اتنے بے چین ہوتے ہیں تنقید و جستجو کے لیے. آپ کو تو قصور کا پتہ ہی ہے، تو وہ تو کسی کو بخشتے ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا استاد آئے گا جن میں یہ صفات نہیں ہوں گی تو وہ تو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. آج ہمارا سارا معاشرہ باہم دیگر تنقید پر قائم ہے. ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو اس طرح جانچتے پرکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے اگر وہ کفن بھی پہنے ہوئے تو ادھیڑ کر آپ رکھ دیں. مگر اس زمانے میں بھی یہی تھا، اس زمانے میں بھی یہی تھا. اہل عرب کسی کو اتنا بڑا مصلح اور ریفارمر نہیں مان سکتے تھے، مگر یہ اہل عرب نے کہا تھا کہ یہ شخص نبوت سے پہلے بھی امانت دار تھے اور پہلے بھی صادق تھے. یہ ان کا دیا ہوا ٹائٹل ہے. کوئی رسول اللہ نے آج خود اپنے اوپر اس ٹائٹل کو مسلط نہیں کیا. پروردگار نے ان کے دشمنوں کے منہ سے بھی کہلوایا کہ یہ امین اور صادق ہیں، اور ایسا ہی بندہ علم کا حقدار ہو سکتا ہے. امین اس لیے کہ علم ایک امانت ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ ہم خوب اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ اپنی امانت کہاں رکھتے ہیں. اور صادق اس لیے کہ انہوں نے اگر اپنے خلاف بھی کوئی بات تھی تو نہیں چھپائی. ام المومنین عائشہ صدیقہ کا قول مبارک ہے کہ اگر رسول اللہ قرآن میں سے کسی آیت کو چھپاتے تو اس کو ضرور چھپا دے جس میں انہیں سیدہ زینب سے شادی کا حکم دیا گیا ہے. مگر یہ صدق، یہ امانت داری، یہ اخلاق، یہ حسن سلوک، یہ دلاوری، یہ شجاعت، یہ سپہ سالاری، یہ صرف انہی کو زیب دیتی ہے. ویسے جستہ ان کی امت میں سے جستہ دنیا میں ایک آدھ ایکوالٹی کے بہت لوگ مالک ہوئے ہیں، مگر اجتماعی طور پہ اس اعتدال کی ہمیں زمین و آسمان میں کوئی مثال نہیں ملتی. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلا سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بے اعتدالی شروع ہو چکی ہے؟ بے اعتدالی ہمیشہ آپ کی طبیعت میں امبیلنس کریٹ کرتی ہے، باطن میں اضطراب کریٹ کرتی ہے. جب آپ کے اندر سکون نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ بے اعتدال ہو. اس لیے کہ قرآن حکیم میں گناہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اسراف. اور لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں. جب انسان کی وہ اجتماعی صفات جو پوری زندگی گزارنے کی اگر وہ بے اعتدالی سے خرچے گا تو جب اس نے ایک ہو سکتا ہے وہ مرے نہیں، مگر 60 برس تک اگر کسی انسان نے اعتدال سے صحت تک پہنچنا ہے تو بے اعتدالی سے مرض تک اور جنون تک پہنچے گا. اسی لیے یہ دعا دیکھیے جو رسول اکرم مانگا کرتے تھے کہ اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اور یہ واحد پیغمبر آپ کو نظر آئیں گے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بخار چڑھا اور وہ بھی فیٹل تھا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے آیا اور انہیں لے گیا. ورنہ صحت کا یہ عالم تھا. وہ ان دعوے دار پیغمبروں کی تو طرح نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری زندگی بیماریوں میں گزار دی. وہ ایک ایسی صحت کا نمونہ ہے، ایسے خوبصورت اعتدال کا نمونہ ہے کہ ہم اگر کوشش بھی کریں. دیکھیے کیا خوبصورت حدیث ہے اور حضور کے شوق کیا ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ جو بہت زیادہ مذہبی اور دیندار لوگ ہیں ان کے شوق کیا ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ آئیے دوڑ لگ جائے ذرا. صحن بڑا کشادہ تھا. فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگ جائے. پھر دوڑ لگائی. ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور مجھ سے آگے نکل گئے. پھر میں چپ کر کے بیٹھ گئی. پھر کافی عرصہ گزرا. پھر ایک دفعہ مجھے وہ پرانا وقت یاد تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ آج پھر دوڑ لگ جائے. تو ساتھ ہی کہتی ہیں کہ اس وقت حضور عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کا پیٹ کا گوشت کچھ نکل رہا تھا.
اس مرتبہ پھر دوڑ لگائی اور ام المومنین عائشہ کہتی کہ میں جیت گئی. حضور نے کہا شکر ہے برابر ہوئے ورنہ تو نے ساری عمر مجھے دوڑاتے رہنا تھا. تو جو پیغمبر اتنا خوش اخلاق ہو اور اتنی اچھی عائلی زندگی میں ان کے نمونے اتنے خوبصورت ہیں کہ جب مسجد میں آج ٹیلی ویژن پہ اعتراض ہوتا ہے جو ہزاروں میل دور سے صورتیں دکھاتا ہے آپ کو. اس وقت تو ٹیلی ویژن نہیں تھا, اس وقت قربت نہیں, مگر اس وقت تماشا کرنے والے مسجد میں آ کے تماشا کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ سوڈانی غلام ہیں, ان کے لباس بھی محدود اور تماشا, مگر ام المومنین نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ آپ نے پوچھا عائشہ دیکھنے ہیں؟ فرمایا ہاں. ایک کسی بھی ہیلدی سائٹ میں آپ دیکھیں گے آپ کس حد تک الاؤنس کریٹ کر سکتے ہیں. یہ معتدل انسان کا خاصہ ہے, اس ریجڈ آدمی کا خاصہ نہیں جس نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ میں اتنا متقی ہوں پروفیسر صاحب کہ ساری رات عبادت کرتا ہوں اور جب میری بیگم نازک حالات سے ہوتی ہے تو میں اس کے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھاتا. میں نے کہا اچھے متقی ہو بھائی, تم تو اپنے پیغمبر سے بھی تقویٰ میں بڑھ گئے. تو خواتین و حضرات جب وہ آئے وہ دیکھتی نہیں ان کے میں فرمایا میرے شانے کے پیچھے سے دیکھ لو, اور وہ دیکھا کی. پھر پوچھا یہ جملہ سنیے, اے عائشہ کیا جی بھر گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جی بھر گیا. فرمایا پھر اندر چلے جاؤ. جو پیغمبر اتنا لیبریٹڈ پیغمبر ہے کہ جب ام صفیہ ہودج سے گرتی ہیں تو انجشا ان کے غلام بڑھ کے اٹھانے لگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ اگر ادب کا ذوق رکھتے ہو تو حضور کے اس جملے کو پسند کرو گے کہ اے انجشا آہستگی سے آپ گینے ہیں ٹوٹ نہ جائیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ادیب کم تھے؟ ان کے ایک ادب کی ایک خوبصورت مثال وہ ہے کہ جب کسی قوم کے سامنے اترے, خیبر کے سامنے اترے, تو آپ نے ایک ایسا جملہ بولا کہ میرا نہیں خیال کہ ادب میں کوئی ایسا جملہ بولا گیا ہو. کہ آپ ذرا غور کیجئے, ایک کافر جماعت جس کے مقابلے میں پیغمبر اترا ہو, جن کی عاقبت کتنی بری, جن کی زندگی کتنی بری, تو آپ نے ایک جملے میں ساری کیفیت کو سمیٹا اور فرمایا بری ہے ڈرائے گئوں کی سحر. کہ ایسی بھی کوئی بری قوم ہو سکتی ہے جس کے مقابلے میں خود اترا ہوا ہوں, اور جس کے مقابلے میں یہ کم بخت ہوں, تو ان کی عاقبت میں کیا خوبی ہوگی کہ ان کو کتنے بڑے ظالم ہوں گے جو پیغمبر خدا کے سامنے. تو فرمایا بری ہے ڈرائے گئوں کی سحر. اور حال یہ ہے کہ شعر ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے, امی ہیں, شعر نہیں ٹھیک سے پڑھ سکتے. ایک دفعہ شعر پڑھا, سیدنا ابی بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ صحیح نہیں ہے. اب حال یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بزرگ فرماتے ہیں ان کو بالکل انگریزی نہیں آتی تھی, مگر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پورا شیکسپیئر فر سنا دیا. آج کل کے لوگ ایسے دعوے دار ہیں, مگر حضور کا عالم یہ ہے کہ شعر پڑھا اور ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے شعر ٹھیک نہیں پڑھا, آپ نے دوبارہ پڑھا, آپ نے پھر ٹھیک نہیں پڑھا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہے آپ اس کام کے لیے نہیں بنائے گئے, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کو ان لغو باتوں کی طرف اللہ نے توجہ ہی نہیں دینے دی. یعنی آپ کے استاد نے آپ پر بلاک لگایا ہوا ہے, کسی فضول بات کو آپ کی سماعت تک پہنچنے نہیں دیتا, آپ کو کچھ سیکھنے ہی نہیں دیا. جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا رسول کا علم کیا تھا, ان سے پوچھو بھئی کسی کا علم کیا ہوتا ہے. بڑے سے بڑے پڑھے لکھے بندے کا کیا علم ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ, آج دیکھو ہارورڈ یونیورسٹی آئنسٹائن کے نام پہ چل رہی ہے, بڑے یونیورسٹی ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں. لنڈن اسکول آف جو اکنامکس ہے ایڈم اسمتھ کے نام پہ چل رہا ہے. بڑے استادوں کے نام پہ بڑے مکاتب چلتے ہیں. جس پوری اکیڈمی کا استاد ہی ایک اور وہ اللہ ہو, اس کی تعلیم کا کیا پوچھنا ہوتا ہے.